بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ربنا زدنا علما ربنا زدنا فہما. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. زیوکار معزز سامعین و سامعات، اللہ کی توفیق سے ہم نے قرآن پاک کا آغاز کیا تھا ترجمہ تفسیر کے ساتھ، اور ہمارے 30 رکوع ہو چکے تھے. تو کچھ ایام یعنی کہ ہمارا سبق نہیں ہو سکا بعض مجبوریوں کے تحت، لیکن الحمدللہ آج سے ہم دوبارہ اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں. اور آج ہم انشاءاللہ سورۃ البقرہ کا 31واں رکوع پڑھیں گے. اللہ کریم سے دعا ہے کہ رب جلیل مجھے صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے بعد ہم سب کو اس پر اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے. تو حضرات گرامی قدر، اللہ کریم نے اپنی پاک کتاب کے اندر سورۃ البقرہ کے 31ویں رکوع کے اندر بھی عورتوں کے کچھ مسائل، جس طرح ہم نے پیچھے پڑھے ہیں 2 رکوع میں، اسی طرح اس رکوع میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے خواتین کے متعلق چند باتیں ذکر کی ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، لا جناح علیکم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن او تفرضوا لهن فریضہ ومتعوهن علی الموسع قدرہ وعلی المقتر. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر یہ بات جو ہمیں سمجھائی ہے وہ ہے کہ لا جناح، کوئی حرج نہیں، لا جناح کوئی حرج نہیں، کوئی گناہ نہیں ہے، علیکم تم پر، ان طلقتم کہ اگر تم طلاق دو، النساء عورتوں کو، ما لم تمسوهن جن کو تم نے ہاتھ بھی نہیں لگایا، یعنی جن کے ساتھ تم نے بستری نہیں کی، جن کے ساتھ تم نے خلوت نشینی نہیں کی، اگر تم عورتوں کو طلاق دیتے ہو تو کوئی گناہ نہیں ہے. او تفریضوا لہن، اور نہ مقرر کیا ہو ان کے لیے فریضتاً کچھ حق مہر، یعنی بعض دفعہ ہوتا ہے نا کہ حق مہر مقرر نہیں ہے، اور بستری سے پہلے عورت کو یعنی کہ کوئی ایسی نوبت آ گئی، کوئی ایسا معاملہ آ گیا کہ طلاق کا مسئلہ آ گیا، تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، وَمَتِّعُوهُنَّ کچھ فائدہ دے دو انہیں، علی الموسع خوشحال پر، قدرہ اس کی حیثیت کے مطابق ہے، وعلی المقتر اور تنگ دست پر، قدرہ اس کی حیثیت کے مطابق، متاعن فائدہ دینا ہے، بالمعروف دستور کے مطابق اچھے طریقے سے، حقاً یہ بات لازم ہے، علی المحسنین نیکی کرنے والوں پر. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بات سمجھا دی یہاں پر کہ یہ معاملہ اس عورت کے بارے میں یہ حکم ہے کہ نکاح کے وقت حق مہر جو ہے وہ مقرر نہیں ہوا تھا، اور خامن نے خلوت سے پہلے، بستری سے پہلے ہی یعنی کہ طلاق دے دی. تو اب چاہیے یہ کہ طلاق جب دے دی ہے عورت کو وہ رخصت کرنے لگا ہے، یعنی کہ اگر تو بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے نا کہ عورت گھر کے اندر آ جاتی ہے رخصتی ہو کے، یعنی کہ سسرال آ جاتی ہے لڑکی، تو بستری سے پہلے ہی طلاق کی نوبت آ جاتی ہے. بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے، جس طرح ہمارے معاشرے کے اندر کئی لوگ یعنی نکاح پہلے کر دیتے ہیں، پھر اس کے بعد رخصتی ہوتی ہے. تو ایسی صورت میں یعنی کہ جو بھی حالت ہو، نکاح ہو گیا ہے، آپس کے اندر خلوت والے معاملات نہیں ہوئے، تو طلاق کا یعنی مسئلہ پیش آ گیا. تو اللہ تعالیٰ نے یعنی دین اسلام کو آپ جب سمجھیں گے نا تو آپ کو اس کے اندر اتنی خیر نظر آئے گی، اتنی خیر نظر آئے گی کہ اسلام اتنا پیارا دین ہے، اسلام اتنا اچھا دین ہے، ہر اعتبار سے انسانیت کو آپس کے اندر جوڑا ہے. انسانیت کی خیر ہی چاہیے، انسانیت کی بھلائی ہی چاہیے اسلام نے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب تم طلاق دے دو تو اب تمہارے ذمہ کیا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو بحیثیت یعنی بندہ ہے، جو خوشحال ہے، جو مالی اعتبار سے ذرا یعنی کہ مضبوط ہے،
تو قدرہ وہ اپنی مالی حیثیت کے اعتبار سے کچھ نہ کچھ دے دے، وعلی المقتری اور جو تنگ دست آدمی ہے قدرہ وہ اپنی حیثیت کے مطابق متان کچھ فائدہ دے دے، بالمعروفی دستور کے مطابق، حقاً علی المحسنین یہ بات نیکی کرنے والے بندوں پر لازم ہے۔ یعنی جو بندہ اپنے آپ کو سمجھتا ہے نا کہ میں اللہ کا فرما بردار بننا چاہتا ہوں، میں اللہ تعالیٰ کا مطیع اور فرما بردار بن کے زندگی گزارنا چاہتا ہوں، یہ بات اس بندے پہ لازم ہے کہ وہ کچھ نہ کچھ ضرور اس عورت کو دے، پھر اس کے بعد یعنی کہ اس کو رخصت کر دے، وہ اپنے گھر چلی جائے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُو الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ۔ اللہ فرما رہے ہیں وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ اگر تم طلاق دو، من قبل اس سے پہلے، ان تمسوہن کہ تم ان کا ہاتھ لگاؤ، یعنی وہ پھر وہی پیچھے والی بات آ گئی، جس طرح اوپر اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ لا جناح علیکم ان طلقتم النساء ما لم تمسوہن، اللہ فرما رہے ہیں کہ کوئی گناہ نہیں ہے تم پر اگر کوئی ایسی نوبت آ گئی کہ نکاح کے بعد ہاتھ لگانے سے پہلے اگر طلاق کا کوئی مسئلہ آ گیا، کوئی ضرورت پیش آ گئی تو کوئی گناہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن اس بات میں نا اس یعنی کہ انداز کا بڑا ہی ضروری خیال ہے کہ بڑے ہی یعنی کہ یہ پیچیدہ مسائل ہوتے ہیں، ان مسائل کے اندر بڑی غور و فکر کی ضرورت ہوتی ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے اجازت نہیں دی کہ ہر بندہ ہی اٹھے دی نکاح ہو گیا، نکاح کے فوراً بعد طلاق دے دے، ایسا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے اس بات کا حکم نہیں دیا۔ لیکن اگر کبھی اللہ تعالیٰ کا یہ بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ کبھی کوئی مسئلہ ایسا بن جائے، انسان کی کوئی کیفیت ایسی بن جاتی ہے کہ مجبوری بن گئی ہے کہ اب طلاق کے بغیر دوسرا راہ کوئی نہیں ہے، طلاق کے بغیر اور کوئی راستہ نظر نہیں آتا، تو پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر آپ طلاق دے دو تو تم پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ ایسے ہی منہ اٹھا کے بلا وجہ کسی بغیر کسی بات کے طلاق دے دینا، یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں پسندیدہ عمل نہیں۔ اب یہ بات اللہ کریم اگلی آیت میں پھر فرمانے لگیں وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ، اوپر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر دو دینا چاہو کوئی گناہ نہیں ہے، نیچے اللہ فرما رہے ہیں وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ اگر تم طلاق دے دو، من قبل اس سے پہلے، ان تمسوهن کہ تم ان کو ہاتھ لگاؤ، تو اس سے پہلے اگر تم طلاق دے دو تو اب کیا کرنا ہے، وَقَدْ فَرَضْتُمْ اس حال میں تحقیق تم مقرر کر چکے ہو، لہن ان کے لیے فریضتاً مہر، یعنی اگر تم ان کے لیے حق مہر مقرر کر چکے ہو، حق مہر تم نے ان کے لیے مقرر کر دیا ہے، اور ان کو یعنی کہ حق مہر کب ہوتا ہے، نکاح کے بعد عورت کی شرمگاہ کو اپنے لیے حلال کرنا، جائز کرنا، یہ اس کا ایک حق مہر ہوتا ہے کہ ہر بندہ اپنی حیثیت کے مطابق دے دے۔ اب کیا ہوا یہاں پر سلسلہ یہ ہے کہ انسان اس کے ساتھ ہم بستری تو کر ہی نہیں رہا، لیکن حق مہر بھی اس کے مقرر ہو گیا، تو اللہ تعالیٰ پھر اتنا پیارا دین اللہ نے دیا ہے، اتنی اچھی تربیت اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ اگر ایسی بات ہو گئی ہے تو اب تم نے کیا کرنا ہے، فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ تو نصف دینا ہے ما اس حق مہر کا، فرضتم جو تم نے مقرر کیا ہے۔ تو اب پورا حق مہر نہیں دینا، کیونکہ وہ بیوی نہیں رہی تمہارے پاس، اس نے تمہاری ضروریات کو نہیں پورا کرنا، اس نے تمہارے ساتھ زندگی نہیں گزارنی۔ اب تمہارا کام یہ ہے کہ ظاہری بات ہے کہ تمہارا ان کے ساتھ نکاح تو ہوا تھا نا، اب جب اس کو رخصت کرنے لگے ہو نا تو بڑے آسان انداز میں دیکھیں لوگ شادیوں پہ کتنا خرچ کر دیتے ہیں، لاکھوں روپے کروڑوں روپے لوگ لگا دیتے ہیں، لیکن حق مہر کے معاملے میں اکثر لوگوں کو دیکھا ہے کہ بڑے نا بخیل بن جاتے ہیں۔ یہ عورت کا حق ہے، اسلام نے مقرر کیا ہے۔ میں کئی ایسے لوگوں کو جانتا ہوں، کئی ایسے موقع یعنی کہ میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھے، میری زندگی کے اندر کئی ایسے واقعات ہو گئے کہ جن کو میں نے خود یعنی کہ وہ معاملات میں نے حل کیے الحمدللہ۔ تو ایسا ہوتا ہے کہ لوگ نا شادی پہ لاکھوں روپے خرچ کر دیتے ہیں، ناچنے والوں کو پیسہ دیتے ہیں، جی ڈھول ڈھمکے والوں کو پیسہ دیتے ہیں، ہاں جی شغل میلے والوں کو پیسہ دیتے ہیں یعنی پیسہ خوب ضائع کرتے ہیں شادیوں پہ۔ جب حق مہر کی باری آتی ہے، ہاں جی قاری صاحب آپ اپنا شرعی حق مہر مقرر کر دیں۔ اب شرعی کیا ہے، شریعت نے حق مہر کیا مقرر کیا، شریعت نے تو حق مہر مقرر کیا ہی نہیں، شریعت نے تو قید لگائی نہیں
کہ ہاں جی شرعی کیاری 5000 کر دیں، 2000 کر دیں، 4000 کر دیں، کیا شریعت نے مقرر کیا 2000 5000 4000؟ نہیں مقرر کیا۔ شریعت نے یہ کہا ہے کہ ہر بندہ اپنی حیثیت کے مطابق یہ پیچھے ہم نے پڑھا ہے نا سورۃ البقرہ کی 236 نمبر آیت کے اندر ہم نے یہ بات پڑھی ہے اوپر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا مالدار اپنی حیثیت کے مطابق دے، تنگ دست اپنی حیثیت کے مطابق دے۔ تو جو حق مہر دینا ہے نا وہ عورت کا حق ہے، اور وہ حق ہر مرد پر لازم ہے۔ اگر اس کے پاس مال ہے تو وہ مال دے، اگر مال نہیں ہے تو پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تو قرآن پاک کی چند صورتیں بھی حق مہر مقرر کی ہیں۔ اگر شریعت میں آنا ہے تو پھر اس کو بھی دیکھو، ہیں جی قرآن پاک پڑھتے نہیں ہیں، معاملات کی طرف آتے نہیں ہیں، اسی وجہ سے ہمارے معاشرے کے اندر خرابیاں ہوتی ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تم نے عورت کو ہاتھ نہیں لگایا، طلاق دینا چاہتے ہو، حق مہر بھی مقرر ہو چکا تھا، اب کیا کرنا ہے؟ فنصف ما فرضتم، تو جو تم نے حق مہر مقرر کیا تھا نا اس میں سے آدھا اس کو دے دو، آدھا دے دو۔ چلو اس کے ساتھ یہ ایک اچھا ہی ہے، یہ ایک تمہاری طرف سے خیر ہے۔ الا ان یعفون، مگر یہ کہ وہ عورتیں معاف کر دیں، او یعفو، یا معاف کر دے الذی، وہ شخص بیدہ، کہ جس کے ہاتھ میں عقدۃ النکاح، نکاح کی گرہ ہے، یا وہ معاف کر دے۔ اب کیا ہوا دیکھیں اب اللہ تعالیٰ نے ایک مسئلہ یہاں پر سمجھایا، طلاق ہونے لگی ہے، طلاق کے موقع پر کیا ہوا؟ حق مہر کا مسئلہ آ گیا۔ حق مہر کیا؟ حق مہر اب اللہ فرما رہے ہیں کہ آدھا حق مہر جو آپ نے مقرر کیا نا، آدھا اس کا حصہ دے کے نا عورت کو اس کے گھر کی طرف روانہ کر دو۔ اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہاں اگر عورتیں معاف کر دیں، الا ان یعفون، یہ کہ عورتیں معاف کر دیں۔ اب عورت نے خود ہی کہہ دیا کہ میں نے اس کے ساتھ زندگی نہیں گزارنی، تو میں نے اس کے چند پیسوں کا میں نے کیا کرنا ہے۔ عورت خود ہی کہہ دیتی ہے جی جاؤ میں نے سارا معاف کیا، میں نے آپ سے آدھا بھی نہیں لینا، جاؤ میں نے معاف کر دیا، اور عورت خوش دلی سے وہ حق مہر معاف کر دیتی ہے، تو اللہ فرما رہے ہیں کوئی حرج نہیں ہے اس بات کے اندر۔ ہاں او یعفو، یا معاف کر دے الذی، وہ شخص بیدہ عقدۃ النکاح، جس کے ہاتھ میں نکاح کی گرہ ہے۔ اب ایسا بھی ہوتا ہے نا بعض دفعہ نکاح کے موقع پر ہی بعض لوگ ایسے بھی دیکھیں، ادھر نکاح ہوا فوراً ہی یہ حق مہر ہے جی بچی تک پہنچا دو، وہ گھر والے حق مہر اٹھاتے ہیں بچی تک پہنچا دیتے ہیں، یا جو بھی کرتے ہیں اس کا، ہاں جی وہ حق مہر نکاح کے موقع پر ہی ادا کر دیتے ہیں لڑکے والے، ٹھیک ہے۔ اب حق مہر ادا ہو گیا، اللہ نہ کرے ہم بستری سے پہلے ان کے اندر کوئی مسئلہ پیش آ گیا، لڑائی ہونے لگی، جھگڑا ہونے لگا، بات طلاق تک آ گئی ہے، نوبت آ گئی ہے طلاق کی۔ اب کیا ہوا؟ اللہ فرما رہے ہیں یا وہ بندہ معاف کر دے بیدہ عقدۃ النکاح، جس کے ہاتھ میں نکاح کی گرہ، یعنی نکاح کی گرہ کس کے ہاتھ میں ہوتی؟ بعض لوگوں نے اس سے مراد لی ہے جی نکاح کی گرہ نکاح کے ولی کے ہاتھ میں ہوتی۔ ولی تو طلاق نہیں دیتا، لڑکی کا ولی ہو یا لڑکے کا جو باپ ہوتا ہے، گواہ ہوتا ہے، کوئی بھی ان کی طرف سے آتا ہے، اس کے ہاتھ میں تو نکاح کی گرہ نہیں نکاح کی گرہ تو خامد کے ہاتھ میں ہوتی، نکاح تو اس کے ہاتھ میں نا، کہ جب وہ چاہے آپس کے اندر مسئلہ ہو گیا وہ طلاق دے دیتا ہے مرد، یعنی نکاح کی گرہ مرد کے ہاتھ میں، لڑکے کے ہاتھ میں۔ اب اللہ فرما رہے ہیں یا عورت معاف کر دے کہ میں نے اسے لینا ہی نہیں ہے، یا مرد نے سارا حق مہر دے دیا ہے، اب کیا ہے جی مرد کہہ دے کہ میں نے واپس ہی نہیں لینا، جو میں نے سارے کا سارا معاف کر دیا، جتنا بھی دیا تھا میں آدھا نہیں لیتا بلکہ پورا لیتا ہوں، پورے کا پورا معاف کر دیتا ہوں۔ تو اللہ فرما رہے ہیں وَإِن تعفو، اور تمہارا معاف کر دینا۔ اب اگر تم معاف کر دو نا، یعنی لڑکی کے پاس ابھی حق مہر نہیں آیا، لڑکی لینے سے انکار کر دے کہ میں لیتی نہیں، یا لڑکے نے سارا دے دیا، لڑکا واپس لینے سے انکار کر دیتا جی جاؤ میں نے معاف کیا میں لیتا ہی نہیں۔ اب اللہ فرما رہے ہیں وَإِن تعفو، اگر تم معاف کر دو، اور تمہارا معاف کر دینا اقربو، یہ زیادہ قریب ہے للتقویٰ، تقوی کے، یہ تقوی اور پرہیزگاری کے زیادہ قریب بات ہے کہ اگر تم معاف کر دیتے ہو نا تو یہ بڑی اچھی بات ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ، اور نہ تم بھلاؤ احسان کرنا بینکم، آپس میں، یعنی آپس میں نیکی کرنے والی بات کو بھلا نہ دو، آپس کے اندر احسان کرو، ایک دوسرے کے ساتھ اچھا سلوک کرو، معاف کر دو
تو یہ بھی بہتر ہے، ہاں جی، اگر آدھا لے لیتے ہو آدھا چھوڑ دیتے ہو تو یہ بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہاں ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ بما تعملون بصیر، تم جو بھی عمل کرتے ہو اللہ اسے خوب دیکھتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر ہے تمہارے اوپر، تم جو بھی کر رہے ہو نا اللہ دیکھ رہا ہے، یعنی دنیا کے اندر کیا کر لو گے، کتنا بھاگ لو گے، بالآخر کہاں تک دوڑ جاؤ گے، آخر نتیجہ تو یہ نا کہ رب کے سامنے کھڑے ہونا۔ اگر اللہ کے احکامات پڑھنے کے بعد، سننے کے بعد، سمجھنے کے بعد ان سے بغاوت کرتے ہو پھر کہاں بھاگ جاؤ گے؟ ان اللہ بما تعملون بصیر، اللہ تمہارے ہر عمل کو دیکھنے والے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہاں پر نا اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مسئلہ ذکر کرنے کے بعد نا درمیان میں اللہ تعالیٰ نے تھوڑا عبادت کی طرف لوگوں کی توجہ دلائی ہے درمیان میں۔ آگے پھر اللہ تعالیٰ نے عورت کے کچھ مسائل ذکر کیے ہیں، لیکن یہاں پر نا اللہ تعالیٰ نے ایک دو آیتوں میں نا انسان کو تھوڑا یعنی کہ عبادت کی طرف اس کی توجہ دلائی۔ اللہ فرما رہے ہیں حافظو، لوگوں تم حفاظت کرو، علی الصلوات، سب نمازوں کی، اپنی نمازوں کی حفاظت کرو، والصلاۃ الوسطیٰ، اور خصوصاً درمیانی نماز کی۔ درمیانی نماز کے بارے میں ائمہ محدثین کا تمام کا یہ متفقہ فیصلہ ہے کہ درمیانی نماز جو نا وہ نماز عصر ہے۔ وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ، اور تم اللہ کے لیے کھڑے ہو جاؤ فرما بردار ہو کر، عاجزی کرتے ہوئے۔ اب یہاں پر اللہ نے توجہ دلائی کہ لوگوں صرف انہی مسائل کے اندر، اسی جھنجھٹ کے اندر نہیں رہنا، انہی مسائل کے اندر نہیں اپنے آپ کو مصروف رکھنا کہ ادھر نکاح ہو رہا ہے، ادھر طلاق ہو رہی ہے، ادھر یہ مسئلہ ہو رہا ہے، ادھر وہ مسئلہ ہو رہا ہے۔ اب انہی مسائل کے اندر اپنے آپ کو پھنسا کے اللہ کے ذکر سے غافل نہیں ہو جانا، بلکہ اللہ فرما رہے ہیں حافظوا علی الصلوات، ان تمام تر معاملات کو حل کرتے کرتے اللہ کی عبادت بھی کرنی ہے، نماز بھی پڑھنی ہے، اللہ کا ذکر بھی کرنا ہے۔ اور بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے الحمدللہ، بلکہ اکثر ایسا ہوتا ہے آپ کا کوئی معاملہ بگڑ گیا، آپ اللہ کی طرف رجوع اور زیادہ کر دیں، اللہ کی طرف اپنا تعلق اور مضبوط کریں، اللہ تمہارے بگڑے ہوئے معاملات کو حل کر دیتا ہے، اللہ تمہارے معاملات کو سنوار دیتا ہے۔ لہذا حافظوا علی الصلوات، نمازوں کی حفاظت کریں، والصلاۃ الوسطیٰ، خصوصاً درمیانی نماز کی، عصر کی نماز کی۔ عصر کی نماز کے بارے میں آتا ہے کہ اس نماز میں اللہ تعالیٰ کے فرشتے تبدیل ہوتے ہیں، ہر انسان کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے جو فرشتے مقرر کیے ہیں، 2 فرشتے فجر کے وقت آتے ہیں، عصر کے وقت واپس چلے جاتے ہیں، اور جو عصر کے وقت آتے ہیں وہ فجر کے وقت واپس چلے جاتے ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں جا کر گواہی دیتے ہیں اللہ جب ہم گئے آپ کا بندہ یہ کر رہا تھا، اے اللہ جب واپس آئیں تو آپ کا بندہ اس کام میں مصروف تھا۔ جو نمازی ہوتا ہے اس کی بڑی خوش نصیبی ہے کہ جب فرشتے آتے ہیں وہ اللہ کو جا کر بتاتے ہیں اللہ جب ہم بندے کے پاس گئے تب بھی ان حالت نماز میں تھا، جب واپس آئے اللہ وہ تب بھی حالت نماز میں تھا۔ اور جو بے نماز ہے، جو غافل ہے اللہ کے ذکر سے، جو ادھر ادھر کی مصروفیات میں لگا ہوا ہے، اس کے بارے میں فرشتے شہادت دیتے ہیں اللہ جب گئے وہ بندہ اس کام میں لگا ہوا تھا، سویا ہوا تھا، یہ تھا وہ تھا، جب واپس آئے وہ پھر بھی دنیا کے جھنجھٹ میں پھنسا ہوا تھا، وہ نمازوں کی طرف اس کی کوئی توجہ نہیں تھی۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا کہ لوگوں نماز بھی پڑھنی ہے۔ فَإِنْ خِفْتُمْ، پھر اگر تم ہو حالت خوف میں، فَرِجَالًا، تو نماز پڑھ لو پیدل، اور رکبانًا، یا سواری پر۔ اب دیکھیں اللہ تعالیٰ نے یہاں پر یہ بات کتنے احسن انداز میں سمجھا دی ہے کہ میرے بندے اگر تیرا معاملہ اس حد تک ہو گیا نا کہ تو یعنی کہ حالت جنگ میں ہے، فَإِنْ خِفْتُمْ، اگر تو حالت جنگ میں ہے، فَرِجَالًا، تو پھر تو نماز پڑھ کھڑا ہو کے پیدل، اور رکبانًا، یا سواری پر، فَإِذَا آمِنْتُمْ، اور پھر جب امن ہو جائے، فَاذْكُرُوا اللَّهَ، تو اللہ کا ذکر کر، نماز پڑھ، كَمَا عَلَّمَكُمْ، جس طرح تمہیں اس نے سکھایا ہے، جس طرح اللہ نے تمہیں عبادت کا طریقہ اپنے پیغمبر کے ذریعے سکھایا ہے پھر اس طرح پڑھو۔ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، وہ جو نہیں تھے تم جانتے، یعنی جو تم جانتے نہیں تھے اور پھر تمہیں سکھا دیا گیا۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے یہ تھوڑا عبادت کی طرف رجحان کرنے کے بعد پھر آگے اللہ تعالیٰ ایک مسئلہ سمجھانے لگے، وَالَّذِينَ، اور وہ لوگ، یتوفون، کہ فوت کر دیے جاتے ہیں، منکم، تم میں سے، یعنی وہ لوگ جو تم میں سے فوت ہو جاتے ہیں، وَيَذَرُونَ، اور وہ چھوڑ جائیں، ازواجاً، اپنی بیویاں، وصیتاً، اور ان پر لازم ہے وصیت کرنا، لازواجہم، اپنی بیویوں کے لیے، متاعاً، خرچ دینے کی، الی الحول، 1 سال تک، غیر اخراج،
بغیر گھر کے نکالنے سے، گھر سے نکالے بغیر۔ اب یہ معاملہ نا اس کے بارے میں آتا ہے، محدثین نے لکھا ہے کہ یہ آیت نا منسوخ ہے۔ اصل میں یہ آیت اوپر آنی چاہیے تھی لیکن ترتیب کے اعتبار سے، لیکن اللہ تعالیٰ کو جیسے منظور، جس طرح اللہ نے چاہا اس طرح اللہ تعالیٰ نے ذکر کر دیا۔ اب یہ آیت نا اب کیا ہے، مسئلہ آپ پیچھے پڑھ چکے ہیں الحمدللہ، کہ جس عورت کا خامد فوت ہو جائے وہ 4 مہینے اور 10 دن عدت گزارے گی، 4 مہینے 10 دن عدت گزارے گی۔ یہ معاملہ شروع کے اندر تھا لیکن پھر اس کے بعد یہ حکم منسوخ ہو گیا۔ اب یہ آیت قرآن پاک کے اندر بطور تلاوت موجود ہے لیکن اس کا حکم جو ہے وہ منسوخ ہو گیا۔ کیا ہے، اللہ فرما رہے ہیں کہ جب فوت ہو جائے تم میں سے کوئی بندہ اور وہ اپنی بیوی کو چھوڑ جائے تو اس کے لیے وصیت کرنا لازم ہے اپنی بیوی کے بارے میں، متاعن کے اس کو خرچہ دیں، الی الحول 1 سال تک، غیر اخراج اس کو اس کے گھر سے نہ نکالا جائے، یہ بندہ وصیت کر کے جائے۔ فَإِنْ خَرَجْنَا، پھر اگر وہ خود نکل جائے، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، تو تم پر کوئی حرج نہیں۔ یہ شروع میں تھا کہ اگر عورت خود اپنے گھر جانا چاہے تو کوئی حرج نہیں، لیکن اب اسلام نے قانون بنایا ہے، اسلام کا قانون ہے کہ 4 مہینے 10 دن وہ عدت گزارے گی، شوہر کے گھر میں رہ کے گزارے گی اور اسی گھر میں رہے گی۔ اس کے بعد کے معاملات ہیں، وہ شادی کرنا چاہے، اپنی ماں باپ کے گھر زندگی گزارنا چاہے، جس طرح بھی چاہے، یہ بعد کی بات ہے۔ 4 مہینے 10 دن وہ اپنے خامد کے گھر رہے گی۔ تو اللہ تعالیٰ فرمانے فلا جناح، اگر وہ چلی جائے، یہ شروع کی بات ہے، تو پھر تم پر کوئی گناہ نہیں ہے، علیکم تم پر، فیما فعلنا، اس میں کہ جو وہ کریں، فی انفسہن، اپنے بارے میں، من معروف، دستور کے مطابق، یعنی وہ اپنے معاملے میں کوئی اچھا فیصلہ کرنا چاہتی ہے تو تم پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ واللہ عزیز حکیم، اور اللہ غالب اور حکمت والا ہے۔ وللمطلقات، اور مطلقہ عورتوں کے لیے، طلاق یافتہ عورتوں کے لیے، متاعن، فائدہ پہنچانا ہے، بالمعروف، دستور کے مطابق۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بات سمجھا دی ہے کہ یہ حکم تو اس عورت کا تھا نا جس کا خامد فوت ہو جائے، یہ اس کے لیے۔ پھر اللہ فرما رہے، اور طلاق یافتہ عورت جس کو طلاق دی جا رہی ہے اس کے لیے متاعن، فائدہ دینا ہے۔ فائدہ کیا ہے؟ وہی حق مہر کی بات ہو رہی ہے کہ اگر عورت کو طلاق دیتے ہو پھر اسے حق مہر بھی دو، بالمعروف، دستور کے مطابق، تاکہ وہ اپنی زندگی کے اندر تھوڑا اپنا سامان لے سکے۔ تو واللہ عزیز حکیم، اپنا آگے اللہ فرمایا حقاً علی المتقین، وللمطلقات، اور مطلقہ عورتوں کے لیے، متاعن، فائدہ پہنچانا ہے، بالمعروف، دستور کے مطابق، حقاً علی المتقین، یہ بات متقین پر لازم ہے۔ تو یہ حکم جو ہے نا اس کے بارے میں یہ ہے کہ ہر متعلقہ عورت کو شامل ہے اس میں، تفریق، یعنی یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے سمجھا دی ہیں کہ طلاق یافتہ عورت، بعض نے اس کو کہا ہے کہ وہ عورت، جس طرح پہلے ہم نے بات کی ہے کہ خامن نے ابھی اس کو ہاتھ نہیں لگایا، یہ اس متعلقہ عورت کے بارے میں ہے، یا ہر عورت ہی، جس طرح بعض کے 2 4 5 بچے ہونے کے بعد بھی استغفر اللہ طلاق ہو جاتی ہے، تو بعض نے اس میں تفریق کی، حالانکہ تفریق نہیں۔ اللہ فرما رہے ہیں وللمطلقات، اور مطلقہ عورت جس کو طلاق دی جا رہی ہے اس کے لیے ہے متاعن، فائدہ، بالمعروف، دستور کے مطابق، حقاً علی المتقین، یہ بات متقی لوگوں پر لازم ہے کہ وہ تھوڑا بہت انہیں فائدہ دیں۔ اس میں بعض لوگوں نے اپنی طرف سے کچھ کہا ہے، بعض کہتے ہیں جی اس کو 100 اونٹ دے دیں، بعض نے کہا 1 اونٹ دے دیں، بعض نے کہا 10 اونٹ دے دیں، بعض نے کہا جی اسے کچھ کپڑے لے دیں، بعض نے کہا جی اس کو نان و نفقہ دے دیں جو بھی بات ہے، لیکن اسلام نے یہ فرمایا متاعن، انہیں تھوڑا فائدہ دے دیں، تھوڑا انہیں حق مہر دے دیں۔ کذالک، اسی طرح، یبین اللہ، اللہ بیان فرماتا ہے، لکم، تمہارے لیے، آیاتہ، اپنی آیتیں، لعلکم تعقلون، تاکہ تم سمجھ رکھو، تاکہ تم بات کو سمجھو، تاکہ تم اس معاملے کو سمجھو، تاکہ تم عقل والے بن جاؤ۔ یہ سارا معاملہ اللہ اس لیے سمجھا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہر بات کھول کھول کے تمہارے لیے بیان کر دی ہے، تاکہ تم اللہ تعالیٰ کے احکامات کو سمجھ کے ایک شعوری طور پر زندگی گزارو، ایک حقیقی انسان بن کے دنیا کے اندر زندگی گزارو۔ اور یہاں پر الحمدللہ ہمارے 31 رکوع مکمل ہو چکے ہیں۔ اللہ کریم سے دعا ہے رب جلیل عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔